السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں ہم سب؟ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریئیکشن۔ اور دوستو آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں کہ میں اس چینل کے اوپر ریئیکشنز ویڈیوز بناتا ہوں، پر کنٹینیوسلی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز کے اوپر ریئیکشنز کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی سجیشن نہیں آیا۔ تو جب تک مجھے کوئی سجیشن نہیں آئے گا اور میرے پاس سجیشن نہیں ہوں گے تو پھر میں تب تک کے لیے اپنی مرضی سے ہی کوئی ویڈیو بناؤں گا نا یار۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر جو سا کوئی ریئیکشن بناؤں تو اس کے لیے آپ کو مجھے کمنٹ میں کچھ بتانا پڑے گا۔ تو کائنڈلی اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کے اوپر ریئیکشن چاہیے تو مجھے آپ بتائیں، میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا۔ اور اس ویڈیو کا جو سا ٹائٹل ہے نا، یہ اگین جو سی یہ ویڈیو ہے یہ ہدایہ پورٹل سے ہے۔ ہدایہ پورٹل کی ویڈیو کے اوپر ریئیکشن کرنے کی وجہ جو سی ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دوں، مطلب کہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے اوپر کیوں ان کے اوپر زیادہ کیوں رکھا ہے۔ نہیں تو ان کا مین چینل بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مین چینل بھی ہے، اس کے اوپر میں اس لیے بھی نہیں کر رہا کیونکہ ہدایہ پورٹل میں تھوڑے سے افیکٹس ڈالے ہوتے ہیں، وہ بات کو ذرا ڈیفرنٹ سٹائل میں وہ بیان کرنے کا ان کا ایک انداز ہوتا ہے، تو اس میں وہ ذرا افیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی اٹریکٹ کر جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا میں زیادہ تر ان کی ہدایہ پورٹل کی ویڈیو لے رہا ہوں، وہ کلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا مائنڈ ہے کہ میں ہنسی ٹی وی کے جو سے کوئی کچھ ویڈیوز جو سے انفارمیٹیو ہوں ان کے اوپر ریئیکشن کروں، اس کے بعد قرآن کلاسز کی کوئی ویڈیو اس کے اوپر ریئیکشن کروں، اس کے بعد یا پھر مطلب کہ ہسٹری سے ریلیٹڈ یا کوئی نالج سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیوز کے اوپر بھی ریئیکشن کروں۔ ہم انفارمیشن کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم پھر کوئی نئی چیزیں بھی ایکسپلور کرنی شروع کر دیں گے۔ ریئیکشن ہے کسی کے اوپر بھی دے سکتے ہیں، کوئی وہ بندش نہیں ہے کہ میں ریئیکشن اس کے اوپر دوں گا یا اس کے اوپر نہیں دوں گا، یا کچھ بھی مطلب کہ کہیں پہ بھی آپ کو مطلب کہ مجھے اچھا لگے گا ریئیکشن اس ویڈیو کے اوپر کہ مجھے اس کے اوپر ریئیکشن دینا چاہیے تو میں پھر وہ ریئیکشن سٹارٹ کروں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لکھیں، مجھے بتائیں، میں اس کے کمنٹس کے اندر جائیں، لکھیں، اور میں وہاں پہ جو ہے آپ کو جو ویڈیو کے اوپر ریئیکشن چاہیے ہوگا وہ بی آنیسٹ میں اس کے اوپر ریئیکشن دوں گا۔ بس مجھے کوئی بتانے والا ہونا چاہیے۔ ابھی تک فی الحال کسی نے بھی کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر آپ کو چاہیے ریئیکشن تو وہ آپ ایسے کر کے لکھیں ہی جگہ پہ۔ تو چلیں پھر جس ویڈیو کے اوپر میں ریئیکشن کرنے والا ہوں اس کا ٹائٹل ہے میری امت کا فتنہ مال بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹائم ویسے بھی 3 منٹ میں نے لگا دیے بات کرتے کرتے، اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرتے کرتے 3 منٹ لگا دیے۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس ویڈیو کو۔ اب میرے بھائیوں، اگلی صورت جو ہے وہ میری فیوریٹ ترین صورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں۔ اگلی صورت فیوریٹ ترین قیامت مضمر ہے جی صورت کے اندر۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایسی ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہداء احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا۔ ایسی ہے۔ 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی، تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا۔ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے، چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت سیڈ میوزک۔ آپ فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے۔ اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے۔ ظاہر ہے نبی الاسلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی۔ اب دنیا تو ظاہر ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وسیعت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو۔ یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، ایسی تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ محنت سے کمپیریزن۔ البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال محنت ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی، اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نبی الاسلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی
بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی، اور کھجوریں بھی کو ٹن و ٹن نہیں، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں۔ آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے، اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی، یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے۔ یہ جو آپ یاشی ہیں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں، وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں۔ بے شک تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے، اما عائشہ کہتی ہے کہ وہاں پہ بھی کافی چینجنگ ہو گئی، یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو، مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی۔ اور وہی ہوا ہے، آپ دیکھ 30 سال ہی سکون سے گزرے وہ بھی بمشکل، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے، مسلمانوں کا عروج اوپر گیا۔ ظاہر ہے سپر پاور تھی، اس کا ایکسپلوژن تھا، جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے، اس وقت ہم سپر پاور تھے، ہم بھی کسی کو کھنگڑ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا، اسلامی حکومتیں نہیں تھی، مسلمان حکومتیں تھیں۔ کس کی جرأت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے، میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دینی، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی۔ نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے، ایسی ہے۔ یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی سورت پوری تلاوت کی، پوری سورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا، یا جو تو نے کھا لیا پہن کر بوسیدہ کر لیا، کپڑے پہن کے ضائع کر دیا، یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ ایسی ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، اور یہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ بے شک بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو نا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ صحیح کہہ رہے یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، مال والی کی تو یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ واقعی ساری حدیثیں بخاری مسلم ہیں جتنی میں بیان کر رہا ہوں، بار کی کتابوں سے، اور یہ تقریباً آلموسٹ 17 رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروائی ہیں۔ رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا کافی علاج، پرانی ویڈیو لگ رہی ہے، اس کے حرام 11 آیات اور قرآن دنیا کی حکیم محبت سے کا کراس انجام۔ ریفرنس کے طور پہ پیش کی، جس میں میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی، اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے۔ ایسی وہ ہے۔ سننے والا لیکچر ہے، قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 51۔ بے شک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے، ایسی ہیں۔ تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی بس سانس چلتی رہے، اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے۔ ایسی ہیں اپنی اولاد کے لیے رزق۔ سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا،
انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا. ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں, رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ. آپ کسی اور دنیا میں چلے, ہمیں دیکھا ہوا, میں نے اس کو ریئیکشن ریکارڈ کیا ہوا, اگر آپ نے دیکھنا یوٹیوب پہ جا کے تو آپ میری چینل کو سیدنا سرچ ابو کر ذر کے غفاری دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر آلموسٹ 22 ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم. آپ چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اگر زہد کی اوریجنل زندگی گزاری. ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے تو وہ ہدایہ پورٹل پہ جا کے دیکھ ایون سکتے ہیں. صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں. نبی الاسلام اسی کی چینل زندگی پہ نہیں تھی اویلیبل ہے, آپ جا کے دیکھ اور سکتے وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا. ہیں. ایسی الہاکم التکاثر, غافل رکھا تمہیں, ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی مرتے دم تک مال 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 مال, اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اللہ معاف کرے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی. ظاہر بات ہے بندہ کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کو لترون الجحیم, تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو. اللہ معاف کرے. ثم لترونها عین الیقین, اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا, لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا. استغفر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی. لوگوں, تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے, پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی. آنکھ, کان, عقل, یہ ساری چیزیں دی تھی, ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ معاف کرے. یہ ٹرمنالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں. علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. وہ کہتے ہیں علم الیقین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں, یعنی ہمیں وحی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ کے حضور تو اس چیز کا لیکن عین الیقین اس وقت ہوگا کہ جب انسان مرے گا اور مرنے کے بعد ساری چیزیں اس کے سامنے اشکار ہونا شروع ہو جائیں گی. نزا کے عالم میں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں, ابھی قرآن حکیم کی آیات اس پہ گواہ ہیں. مسئلہ 117A اور 117B نزا کے عالم والی ویڈیو بھی میری ریکارڈ پڑی کرایا, ہے, اس میں آپ آپ دیکھ دیکھ سکتے سکتے ہیں. ہیں. آ جائے گی وہ بھی. اور اللہ معاف کرے گی. سورۃ الحجر کے اینڈ میں بھی آیا نا, فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچو. یقین کیا؟ موت. تو علم الیقین تو وحی کے ذریعے ہمیں حاصل ہے. عین الیقین آنکھوں کے ذریعے دیکھ, وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے. نزا کے عالم میں ہے, لیکن وہ بھی بندہ واپس نہیں آ سکتا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. نزا کے عالم میں تو توبہ بھی قبول کوئی نہیں. اللہ معاف کرے. اور ایک تیسری چیز ہے, وہ ہے حق الیقین. حق الیقین اللہ نہ کرے کہ اس تک نوبت آئے. حق الیقین یہ کہ جب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے گا نا, پھر اسے حق الیقین ہو جائے گا جب اس کا جسم جلے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر ہم کہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین, کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے. پھر آپ قریب چلے جائیں اور آگ نظر آ جائے تو اسے کہا جائے گا عین الیقین, آنکھ سے دیکھ لیا. اور اگر زیادہ تسلی کرنی ہے تو بیچ میں ہاتھ ڈال دیں, تو جب ہاتھ جلے گا نا تو حق الیقین. استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم عنقریب تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے اور اس یقین کے عالم تک بھی پہنچو گے. آج جو تم ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو, تو ایک وقت آنے والا ہے کہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں.
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنی من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام آمین آمین ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على القرآن آمین اللهم ثبتنا على الاسلام آمین آمین اللهم اجرنا من النار آمین اللهم اجرنا من النار آمین اللهم اجرنا من النار آمین آمین۔ ختم ہو گئی ویڈیو؟ اچھا جی، آج کل ویڈیو کا پتہ نہیں چل رہا کیسے ختم ہو جاتی ہے، بات کرتے کرتے اور اس میں وہ چیزوں کو ایکسپلین کرتے کرتے ویڈیوز جو سی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ اب ہمیں اس بارے میں پتہ چلا، اور یہ ویڈیو جو سی ہے اس کے اگر میں بارے میں کوئی بات کروں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، اور حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان ساری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال نہیں ہے، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پہن کے بسیدہ کر دیا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد جو مال ہے نا وہ اس کے ورثہ کا مال ہے، اس کا مال نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اس کے بعد قبر کے بارے میں کہا گیا کہ قبر جو اس کی اس میں انسان کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مال، اس کے اعمال اور اس کی اولاد۔ جب جیسے انسان مرتا ہے نا اس کا مال اور اس کی اولاد باہر رہ جاتے ہیں، قبر میں صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ تو یہ اس ویڈیو کے اندر ہمیں جانا اور دیکھا، اور اس میں یہ ہے کہ کافی مطلب کہ صورت جو سی وہ پڑھی انہوں نے، لا ترون الجحیم والی جو سی صورت تھی، تو اس میں بھی کافی مطلب کہ نالج تھا بہت زیادہ، اور وہ ڈرا دینے والی صورت تھی۔ تو یہ میرا ریئیکشن تھا، آپ کو ریئیکشن کیسا لگا آپ کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں تک شیئر کر دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ایسی ہی بالکل ایسی ہی مزے کی ویڈیو کی جس میں ہمیں اپنے آخرت کو، اپنے ویژن کو کلیئر کرنے میں وہ ملے گا، سپورٹ ملے گی۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا آپ کے پاس۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ ہمارا ملاقات ہوتی ہے ایک نئی انفارمیٹیو ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔